آج وہ فیصلہ کروں گا جو حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ علی بن ابراہیم قمی نے کتاب عجائب الاحکام ازبق بن ثباتہ سالار فوج جناب امیر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی نے ایسی داد رسی کی جس سے عجیب تر نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا تھا۔ لوگوں نے ازبق سے کہا کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ ازبق نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مولا علی کے ساتھ مسجد کوفہ میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک نوجوان نوخیز گریہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اس نوجوان کی نظر مولا پر پڑی تو عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، قاضی شرح نے میرے خلاف ایک فیصلہ کیا ہے، میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں اپیل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں کیونکہ میری سمجھ میں وہ فیصلہ نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا، بیان کر کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کی، میرا باپ کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر پہ گیا تھا، جب یہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ جب میں نے ان سے اپنے باپ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے وفات پائی۔ جب اس کے مال و سامان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کے پاس کافی مال تھا۔ چنانچہ میں نے یہ معاملہ قاضی شرح کے پاس پیش کیا، انہوں نے ان لوگوں سے قسم لے لی، انہوں نے قسم کھا لی، اس کے بعد قاضی نے ان لوگوں کو رہا کیے جانے کا حکم دے دیا۔ یہ میرا معاملہ ہے، یا علی اب آپ ہی اس کے متعلق حق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے ارشاد فرمایا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے قبل کسی نے نہ کیا ہوگا سوائے حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام کے۔ پھر حضرت نے قمبر سے ارشاد فرمایا کہ اے قمبر، ذرا شرط الخمیس کے کچھ آدمیوں کو تو بلانا۔ جب وہ لوگ آ گئے تو آپ نے حکم دیا کہ جو لوگ اس جوان کے باپ کے ساتھ سفر پہ گئے تھے اس جوان سے پوچھ کر ان کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ جملہ افراد آ گئے تو آپ نے ایک غائرانہ نظر ان پر ڈالی اور ارشاد فرمایا، تمہارا گمان ہے کہ میں تمہاری حرکات سے آگاہ نہیں ہوں؟ اگر ایسا ہے تو میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کو الگ الگ مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا جائے۔ اذاں بعد آپ نے اپنے کاتب عبداللہ بن ابی رافع کو طلب کیا اور فرمایا، ان کا اقرار نامہ تحریر کرو، اور باقی لوگوں سے فرمایا کہ جب میں تکبیر کہوں تو تم لوگ بھی تکبیر کہنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ملزمان میں سے ایک کو لایا جائے۔ جب وہ آیا تو آپ نے اسے دریافت کیا کہ تم لوگ کس روز گھر سے باہر نکلے تھے؟ اس نے جواب دیا، فلاں روز۔ آپ نے پوچھا کتنے آدمی تھے اور یہ مسافرت کس سال، کس مہینے، کس تاریخ، کس وقت واقع ہوئی تھی؟ دن کے وقت نکلے تھے یا رات تھی؟ اس لڑکے کا باپ کس منزل پر پہنچ کر بیمار ہوا تھا؟ اس کا مرض کیا تھا؟ کتنے روز اس کے مرض نے طول کھینچا اور اس کو کیا دوا دی تھی؟ کس نے اس کی تیمارداری کی؟ کس روز مرا؟ کس نے اس کو غسل دیا؟ کس نے کفن پہنایا؟ کس نے اس کو قبر میں اتارا؟ ان تمام سوالات کے جواب میں وہ کچھ نہ کچھ بولتا رہا۔ جب سوال و جواب ختم ہوئے تو آپ نے تکبیر کہی، ساتھ ہی تمام اہل مسجد نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ جب تکبیر کی آواز باقی ملزمان کے کان میں پہنچی تو وہ شک و شبے میں پڑ گئے، بلکہ بعضوں کو تو یقین ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی نے ان کے ساتھ غداری کی، اور صحیح واقعات بیان کر دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو زندان میں لے جاؤ۔ پھر فرمایا دوسرا شخص لایا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو حضرت نے فرمایا، تو یہ خیال نہ کر کہ میں حقیقت واقعہ سے جاہل ہوں، اگر ایسا ہو تو میں بڑا غافل و نادان ہوں۔ اب تو بتلا کہ اس جوان کے باپ کی موت کیوں کر واقع ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ مولا میں بھی من جملہ ان لوگوں کے ایک ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میں پہلے ہی سے اس کے قتل پر رضامند نہ تھا، بلکہ اس فعل سے کراہیت رکھتا تھا۔ جب اس شخص نے اقرار کر لیا تو آپ نے یک بعد دیگرے ہر ایک کو طلب کیا اور ہر ایک نے جدا گانا اپنے جرم کا اقرار کیا۔ آخر میں آپ نے دوبارہ پہلے شخص کو حاضر کیا اور اس نے بھی اقرار کر لیا۔ تب آپ نے اس جماعت سے مقتول کا مال بھی واپس دلوایا اور مقتول کی دیت بھی دلوائی۔